آپ لوگ خود بخود مقناطیس بن جائیں گے اور جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا خود چمٹ کے آئے گی. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس قدر ہوگی تب. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں ان کی آمدنی ہوتی تھی، اور اسی گناہگار آنگوں نے دیکھا ہے کہ جب کھاتے تھے تو کھانے کے بعد نالی میں پھینک دیتے رزق کو، تاکہ قسم آج وہ ایک ایک پائی کے لیے محتاج ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے. ایک نام ہے اللہ جل شانہ کا، یا وہاب. اس کو صرف آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں. لیکن اگر آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھو گے، کون سی وقت پڑھنی ہے اور کس کام کے لیے پڑھنی ہے، یہ ضرور بھی ضرور آپ جو ہے نا سن لیجئے گا. یہ لفظ اللہ جل شانہ کا اتنا پرتاثیر، اتنا پاورفل اور اتنا طاقت، یعنی مثال کے طور پر میرے بھائی یہ مقناطیس ہے. اگر اس کو آپ روز مرہ صرف 100 مرتبہ، زیادہ نہیں، پڑھو گے تو آپ لوگ خود بخود مقناطیس بن جائیں گے، اور جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا خود چمٹ کے آئے گی. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مطلب کسی کے غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں کسی کے محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا فلان کام کر لے. ہر کام آپ کا خود بخود بنتا جائے گا، اور ہر کوئی آپ کے پاس آئے گا. یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے میرا کہ ہر کام وہ خود چل کر آئے گا. آپ حیران ہوگے کہ کام کس طرح خود چل کر آئے گا. پانی خود چل کر آپ کے پاس آئے گا کہ مجھے پی لے. اب یہ ماننے والی بات ہے؟ نہیں ماننے والی بات ہے؟ اب مان جاؤ گے. اب کل ایک بھائی تھا میرے، اس نے دینے تھے 50,000 روپے، میں نے ادھار دیے تھے، اور بہت عرصے سے میں اس کو بول رہا تھا کہ بھائی اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، یہ گھر کا کام ہو رہا ہے تو یہاں پر مستری کو بھی دینے ہوتے ہیں اور مٹیریل بھی منگوانے پڑتی ہیں. تو اس نے مجھے نہیں دیا، اور میں بھی چپ کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور آپ اس کو تنگ کرتے ہیں تو وہ ثواب نہ ہوا، وہ عذاب ہوا. اگرچہ اس نے اپنے مقررہ وقت پر نہیں دیا، پھر بھی میں چپ کر گیا. صرف ایک دن میں نے یہ پڑھا، ایک دن، زیادہ نہیں، صرف ایک دن میں نے اس کو پڑھا، اور جیسے ہی میں نے پڑھا اس ہی دن وہ گھر کے سامنے آ گیا، خود اس نے دروازہ ٹک ٹکرایا. میں نے کہا جی بھائی. کہتا یہ 50,000 روپے ہیں آپ کے، اور سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہو، بس میرے کچھ مجبوریت تھی. آج اچانک اللہ جل شانہ نے میرے راہ سیدھا کر دیا. میں نے کہا یہ یا وہاب نے، یعنی اس اللہ نے، لیکن اس نام کی برکت سے، یا وہاب کی برکت سے آپ کو بھی، میرا تو فائدہ ہوا لیکن میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی فائدہ ہوا. دیکھیں کیسے عجیب اللہ کا نظام ہے میرے بھائی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے خوبصورت نام ہے، اس سے مدد لیا کرو. تو اگر آپ روزانہ عصر نماز کے بعد جیسے آپ نماز پڑھو اور اس ہی جگہ پر بیٹھو، اٹھنا نہیں ہے آپ لوگوں نے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھو. میرے بھائیوں یہ زندگی کا معمول بنا لو، یہ اپنے زندگی کا معمول بنا لو، اور پھر مجھے بتا دو کہ اللہ نے اس میں کتنا تاثیر رکھا ہے، کتنا قوت رکھا ہے، اور کتنی ہی طاقت رکھتی ہیں. وہ ہندو لوگ کہتے ہیں نا شکتی، تو اس میں شکتی ہے میرے بھائی. اور ایسے شکتی ہے نا کہ ہر چیز میں نے صاف بتا دیا کہ مقناطیس اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس سے ہر چیز آ کے چمٹ جاتی ہے کہ نہیں چمٹتی ہے. ایک اور نام دیتا ہوں، ایک تو یہ
یا وہاب ہوا، ایک اور نام دیتا ہوں، وہ صرف اور صرف 101 مرتبہ ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو مغرب کے بعد جیسے آپ مغرب نماز پڑھو 101 مرتبہ اللہ الصمد یہ پڑھو۔ تو میرے بھائی اس کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ اللہ جل شانہ آپ کو ہر چیز سے مبرہ کر دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ حیات ہوں گے تو رزق کی کمی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں کہ رزق کی کبھی کمی آئے گی۔ رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس قدر ہوگی تب۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں ان کی آمدنی ہوتی تھی، اور اسی گناہگار آنگوں نے دیکھا ہے کہ جب کھاتے تھے تو کھانے کے بعد نالی میں پھینک دیتے رزق کو، تاکہ قسم آج وہ ایک ایک پائی کے لیے محتاج ہیں۔ تو میرے بھائی رزق کی قدر کیا کرو۔ کوئی شخص اگر رزق کی قدر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ صرف رزق نہیں، ہر چیز کی قدر کرو میرے بھائی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم لوگ شکر ادا کرتے ہو، اللہ ہمیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے، اس رب کا وعدہ ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اضافہ کروں گا جس چیز پر آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر رزق پر آپ نے شکر ادا کیا اللہ جل شانہ بے تحاشا دے گا۔ اگر اولاد پر آپ لوگوں نے شکر ادا کیا تو اللہ جل شانہ اور اولاد دے گا، نیک ہوگا، صالح ہوگا اور بعمل ہوگا، آپ لوگوں کا عزت والا ہوگا۔ میرے بھائی اگر کوئی بھی چیز ہو، اللہ نے یہ منتخب نہیں کیا، انتخاب نہیں کیا ہے کہ اگر فلان کام کا آپ شکر ادا کرتے ہو تو اس میں اضافہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیز ہیں، کوئی بھی ہو، اور آخرت کا بھی کوئی بھی سامان ہو، اب آپ لوگوں نے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد شکر الحمدللہ اللہ آپ کے فضل و کرم سے ہوا کہ آپ نے ہمیں مسجد تک لے گیا، تو یہ شکر ہوا۔ اگلا وقت جو آئے گا آپ کا دل خود بخود اٹھے گا کہ میں نماز پڑھنے جاؤں۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر آپ شکر ادا کرتے ہو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں اضافہ کروں گا۔ اگلا پھر تنبیہ ہے۔ کیا تنبیہ ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرتے ہو، کفر کا یہاں پر مطلب اگر آپ ناشکری کرتے ہو، ان عذابی لشدید، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بہت درناک ہے، شدید ہے۔ دنیا میں جو نعمت ہے وہ تو میں لوں گا ہی لوں گا تم لوگوں سے، وہ میں ضبط کر لوں گا، ختم کر لوں گا، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے ان کے لیے بھی تیار رہنا۔ تو میرے بھائی اگر آپ روزانہ 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتے ہو مغرب کے بعد، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد بھی 101 مرتبہ پڑھو، تو رزق خود برسے گی آپ لوگوں کے اوپر، اور خود بخود آئے گی، اتنا آئے گی کہ آپ لوگوں کے پاس سنبھالنے کی جگہ بھی نہیں ہوں گی۔ یہ آپ لوگوں کے عقیدہ، ایمان اور اللہ پر آپ کا کتنا بھروسہ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔